اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض نے ان دونوں روایتوں کو جمع کیا ہے اور اس طرح سے بیان کیا ہے کہ سر واپس لوٹ آئے، یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہاشمیوں کے سر واپس آ گئے تھے کربلا۔ اور جو باب صغیر میں دمشق میں جگہ ہے، یعنی بعض اس طرح سے کہتے ہیں کہ سر یہاں پر کچھ مدت تک موجود تھے، یہاں رکھے گئے تھے، نہ کہ یہاں دفن تھے، اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ اقوا یہ ہے اور معتبر تر یہ ہے کہ امام حسین کا سر ان کی جسد اطہر کے ساتھ ہی ہے۔ دیکھیے اجماع کے جہاں تک بات ہے، ناقل کون ہے اس اجماع کا؟ ایک دفعہ کہ اجماع ہمارے لیے بالکل ثابت ہے، جیسے شیخ توسی، شیخ مرتضی رضوان اللہ علیہ، شیخ انصاری، اس طرح کے لوگ یہ جو اجماع کہتے ہیں یہ اس اصل پہ ہے کہ اس اصل کی بیان کے اوپر کہتے ہیں، یعنی اجماع کس کو بیان کر رہے ہیں؟ ایک دفعہ کہ نہیں اجماع جو ہے وہ کسی اصل کی بنا پر اجماع کہہ رہے ہیں، یا ایک دفعہ کہ نہیں خود کہہ رہے ہیں صاحب جواہر اجماع، یا خود شیخ انصاری اجماع، وہ اجماع بھی دقیق نہیں ہے لیکن شہرت عظیمہ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ لہذا اجماع میں ناقل جو اجماع کا ہے اس کا مبنا کیا ہے؟ اجماع میں اجماع منقول رسائل میں باقاعدہ اس کو بیان کیا ہے شیخ۔ یہ ثابت نہیں ہے۔ تشرف جو چیز ہوتی ہے، سید بحر العلوم جیسی کوئی شخصیت ہو جو اتنے جلیل ہیں، اتنے جلیل القدر ہیں کہ ہم قبول کر لیں گے، لیکن ہر ایک سے نہیں، یعنی دلیل تو نہیں ہے، لیکن سید بحر العلوم جیسی شخصیت جن کی جلالت پر ہمیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، لہذا ہم قبول کر لیں، لیکن آخر اجماع منقول ہے، نقل کیا ہوا اجماع ہے، لہذا اس کی جو حجیت ہے ایک حد ہی تک ہے۔ دیت تو اسے دینی ہے، اگر کسی نے کسی کو قتل نہیں کیا لیکن ایک مقتول کو اس نے مسلح کیا، یعنی اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، تو یہ اس کی دیت ہے۔ دو دلیل کے اطلاق کی وجہ سے یہ ہے۔ دلیل قتل جو ہے اس کا جو اطلاق ہے وہ آ کر اس چیز کو شامل کر لے گا۔ دیا چونکہ مطلق ہے، کیونکہ جو بھی اعضاء کو تو مصلح کرے اس کے لیے دیت ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر ضرورت ہے، اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو وہ خود دے گا، اور اگر نہیں دے سکتا، پیسے نہیں ہیں، تو پھر امام المسلمین دے گا، جس کے پاس پیسے ہیں وہ دے گا۔
ما من عام الا وقد خص اونا رو عمل نمیکنیم. ہر عام کے اوپر کوئی نہ کوئی تخصیص آتی ہے، ثابت شد که لہذا ہم اس کو تخصیص نہیں نقل کریں گے. نمیکنه الا از ثقه و ما دیدیم یه جا دو جا سه جا لہذا از اگر ہم غیر نے ثقه نقل کرد اگر اونا ہم رو عمل جانتے ہیں نمیکنیم. کہ ابی عمر کسی غیر ثقہ سے عام نقل که نہیں شد کریں گے مثل هر عامی که تخصیص تو میخواد. ہم، لیکن ہم دیکھیں یه کچھ جگہ عامی پر اس نے تخصیص خورد انہوں نے نقل ما کیا ہے موارد تخصیص غیر رو خارج میکنیم. معتبر انسان سے، تو پھر ہم اس حصے کو نقل نہیں کریں گے، اس بات کو قبول نہیں کریں گے. بله نه معلوم نیست، اون معلوم نیست، اما دیه مسلمه. معلوم نہیں، لیکن یہ دیا دیه مسلم ہے، دیت یہاں پر بله مسلم. اما دیه مسلمه، گیری نداره. بله اینا نقلای مختار هیچ کدومش یک مدرک صحیحی نداره. لحالا در یہ کتب رجال یہ مختار رو که ذکر میکنن جناب مختار کے سلسلے میں جو جتنی چیزیں نقل ہوئی ہیں مدائحی اس میں رو که ذکر میکنن کوئی معتبر چیزیں نہیں ہیں، لہٰذا کتب رجال میں کچھ اچھی چیزیں بھی نقل ہوئی ہیں، مختار کے سلسلے میں کچھ بری چیزیں بھی نقل ہوئی ہیں. مختار نوشته لیکن مرحوم بھائی نے مختار کے سلسلے میں لکھا ہے، ایشون ترجیح دونوں میکنن ایک پورا رسالہ لکھا ہے روایت مختار پہ، اور تجزیہ دی ہے ان روایات کو جو محمد حمزم هیچ کدومش یه طریق زیادہ معتبر صحیح مانا ہے، نداره. گرچہ روایات دونوں دونوں معتبر نہیں ہیں، لیکن بہرحال حکم الزامی چونکہ نہیں ہے، لہٰذا ہم کسی طرف ترجیح دے سکتے ہیں. بله بله زیارت من رفتم دیدم زیارتنامه‌ش دیدم، ما زیارتنامه‌ش حتما مروی نیست. میں نے زیارت نامہ دیکھا ہوگا، لیکن یہ ائمہ سے مروی نہیں ہے، ائمہ سے روایت نہیں ہوئی. حالا شاید یعنی بله بله نه سعد بن عبدالله از حضرت رضا سعد ابن عبداللہ نے همین اس زیارت اس معروف زیارت معروف کو نقل کیا ہے. رضا همین زیارت رو برای خواهرشون به سعد بن عبدالله فرمود. اور سعد ابن عبداللہ نے حضرت سے نقل کیا ہے. آره آره بله بله نه ظاهر اینه که تمام این زیارت رو ظاہر یہ حضرت رضا کہ علیه اس السلام پوری سعد بن زیارت کو عبدالله فرموده. سعد ابن عبداللہ کو حضرت نے بیان کی. اگر فقیه جامع شرایط اگر فقیہ جامع شرائط ہے اعتبار تو پھر داره اس برای تو اس کی مقلدین، بات اور اس کی رائے اما جو نه برای ہے فقیه وہ دیگه. اس کے مقلدین کے لیے اور خود اس کے لیے معتبر ہے، لیکن دوسروں کے لیے یا جامع شرایط مجتہدین کے لیے نہیں، معتبر نہیں ہے. اگه عادلی جامع شرایط نی نه عادل اگر نہیں تو پھر فقیہ جامع شرائط بھی نہیں ہے. وہ اما مثل ابو حنیفه فقیه بوده شاگرد حضرت صادق علیه ابو السلام، حنیفہ جیسا کوئی شخص اما فقیہ ہے، لیکن وہ کیا فائدہ ہے، حضرت کا شاگرد ہے لیکن ایک ایسا فقیہ ہے جو قابل قبول نہیں، کیونکہ عادل نہیں ہے. اگه باشه بدعت نمیذاره. اگر عادل ہو تو پھر بدعت نہیں کرے گا. همین اگه عادل آها نه فایده نداره. نه من و شما این فقیه را عادل میدونیم یا نه؟ اگه عادل میدونیم و خرچی میگه ممکنه اشتباه دیکھیے باشه عادل جو ہے ممکن ہے کہ وہ
کوئی چیز اگر بیان کرے تو ممکن ہے وہ اشتباہ بیان کرے، غلطی سے بیان کرے، لیکن اس کو صحیح سمجھ کے بیان کر رہا ہے، لہٰذا وہ معذور ہے۔ صرف مطلق فقیہ ہونا کافی نہیں، عدالت شرط ہے۔ فقیہ عادل نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں اس کی فقاہت کا، اور اس پر تو اجماع ہے، قطعاً اجماع ہے کہ باید فقیہ کا حتماً عادل ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے عادل غلطی کر سکتا ہے، معصوم نہیں ہے، غلطی کر سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کے غلط نہیں کرے گا۔ دیکھیے نذر اور قسم میں فرق یہ ہے، ضروری کیا ہے کہ نذر میں رجحان شرعی ہو جس چیز کو نذر کر رہا ہے، قسم میں رجحان شرعی کا ہونا ضروری نہیں ہے، کچھ چیزیں استثناء ہیں کہ نظر کے ذریعے سے رجحان مل جائے گا، جیسے نظر کرنا احرام کی میقات سے پہلے، کیونکہ احرام میقات سے پہلے احرام باندھنا باطل ہے، تو نظر میں رجحان شرعی ہونا ضروری ہے، لہذا ہر وہ چیز جس کو رجحان شرعی موجود ہو تو اس کو نظر کرے تو نظر واجب، اس کو نظر کر کے اپنے اوپر واجب کر سکتا ہے۔ اگر آپ جس چیز کو بیان کر رہے ہیں اس کو مکرر میں بیان کر، اس طرح کی باتیں شرعاً اگر محرمات میں سے نہ ہو ایک، اور دوسرا یہ کہ تجلیل حساب امام حسین سے شعائر میں بچ جائے، اگر تجلیل ہو سے امام حسین، دونوں چیزیں ہونی چاہیے، خود عرفاً تجلیل مانی جائے اور خود محرام نہ ہو۔ جو آپ نے پہلے کہا اگر تجلیل نہ سمجھی جائے، یہ بات عرف میں اس کو تجلیل اہل بیت نہ سمجھا جائے تو یہ محقق ہی نہیں ہے نظر۔ دیکھیے کیوں یہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ کہیں کہیں پہ ارث جو ہے خاتون کو آدھا ملتا ہے اور کہیں کہیں پہ اس یہ بات نہیں ہوتی، اگر ایک مرد نے جان بوجھ کو
تو اگر کسی خاتون کو قتل کر دیا تو اگه اس کو 2 تا زن کشت اس نه حق 2 تا قصاص داره اون وقت تو هم اس کو قصاص اس کو میکنه قصاص کر غیر سکتے از ہیں، لیکن اینکه آدھی دیت دینی پڑے گی مرد کے گھر والوں کو اگر اس نے عورت کو قتل کیا. لیکن اگر اس نے 2 عورتوں کو قتل کیا تو اس کو قصاص کیا جا سکتا ہے. النفس به نفس قرآنه یا نه النفس بالنفس قرآن ہے روایات کہ هم نہیں؟ مثل قرآن حجته یا روایات بھی نه مثل قرآن حجت ہیں کہ نہیں ہے؟ خود تخصیص داده النفس به اور نفس نفس و بالنفس کو تخصیص کر دیا ہے کی روایت نے. اشکال گرفته اهل خبره اہل فن آ میگه کر اس کو طے کرے گی یا عوام طے عوام کرے به گی؟ اعتبار عوام کی تو نداره کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. اگه اهل خبره است نه احدی از اهل اگر خبره اہل فن کی آپ بات کریں تو کسی ایک اہل فن نے یہ بات نہیں کہی ہے. بله نه روایت گفته اگه کافر هم هست اگه قاتل کافر اگر کشته کافر میکشنش کو قتل کیا تو آپ اس کو قتل کریں گے؟ نه النفس بالنفس خب مطلقه بس روایت النفس تقیید کرده بالنفس مطلق ہے. روایت آ کر اس کو قید کر رہی ہے، تاکید کر رہی ہے. یعنی ظاهر روایت اینه بله ظاہر روایت یہی ہے. نه ببینید ما یه دلیل داریم دیکھیے که احرام باید از دیکھیے میقات ایک باشه دلیل نه ہمارے پاس قبلش ہے نه جو بعدش کہہ رہی ہے کہ میقات سے ہونا چاہیے احرام، یه نہ اس سے دلیل پہلے نہ دیگه اس کے داره بعد. که اگر نظر کرد قبل احرام ایک قبل دوسری اینکه دلیل یہ میقات کہتی احرام ہے ببنده این نظر معتبره و اگر تخصیص نظر در کر لے ادله کہ میں نظره میقات سے پہلے احرام باندھوں گا در تو یه یہ عنوان دیگه هم داره نظر جو ہے که اگر نظر محقق ہے، کرد لہٰذا یہ عمل کر در کے وہ صحیح سفر کر سکتا ہے. روزه بگیره با اینکه روزه در سفر اسی حرامه طرح نظر کے ذریعے سے اما روزے اگه میں نظر رکھ سکتا ہے کرد سفر میں، جبکہ روزه حرام ہے نمیگیره روزہ الان روزه رکھنا. مستحب لہذا ماہ نمیشه رمضان کا نہیں، واجب لیکن مستحب روزہ واجب ہو سکتا ہے سفر میں اگر نظر کر لی ہو اس نے. بله حسب نظر بله اگه نظر کرد بله اگر نظر کی تو یہ ہو سکتا ہے. بله دیگه محرم میشه این 2 مورد تو ذهنمه که در نظر با اینکه حرامه میشه واجب. یہ 2 مورد ہیں کہ جہاں پر نہ حرام ہوتے ہوئے بھی وہ واجب ہو سکتا ہے نظر کے ذریعے سے. بله بله ذوی الاعضایی که غسل گردنشه خب همین باشه اگه کل بدنش متنجسه اما آب نداره اگر پورا بدن اس کا ضرری داره نجس ہے براش اور اس کے پاس پانی یا نہیں ہے قدرت یا نداره بله پانی اس کے لیے و نقصان دہ ہے شرط یا وقت، صحت صلات به طهارت بدن ساقط تو پھر میشه نماز کا طہارت قدرت بدن کا سایر شرط ختم ہو اعمال جائے گی، کیونکہ عام شرط ہے. هر ہر شرطی هر شرط، جزئی ہر هر جز، مانعی هر ہر قاطعی عمل که جو موجب حرج حرج اور ضرر کا ضرر سبب شده ہو جائے گا عسر وہ عسر و شده حرج کی وجہ سے ساقط ہو جائے. یکیش هم طهارت بدن در نماز ان میں سے ایک چیز ہے طہارت کا بدن میں نماز کا نه طاہر وضو ہونا. باید بگیره بله اگه مواضع وضو طاهره یا میتونه طاهر کنه و وضو بگیره باید وضو بگیره اگر ولی مواضع اگه وضو کو مواضع طاہر کر وضو سکتا طاهر ہے نیست یا یا اس نمیتونه کو طاهر پاک کنه وقت یا وہ تیمم پہلے سے بگیره پاک ہیں تو پھر وہ وضو کرے گا، اور اگر نہیں کر سکتا تو پھر تیمم کرے گا. این محل خلاف یہ عمل ما اختلافی ہے. مرحوم اخوی توی الفقه مرحوم بھائی نے بھی فرمودن الفقہ اشکال میں اس کو نداره کہا ہے کہ ہو سکتا اما ہے، جماعتی هم
بعد میں کہا کہ نہیں ہو سکتا اور کہا کہ تیمم کرنا پڑے گا اس شخص کو. بله 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 ہر کسی خودش تشخیص خودش ہر شخص اپنے تشخیص کے لحاظ سے عمل کرے گا. کسی تشخیص خودش ہر ایک کے لیے اس کی اپنا تشخص جو ہے وہ معیار ہے. یعنی یہ چیز بدعت کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز دین نہ ہو اس کو دین بتائے. نہ فقط عمل کنه نه صرف عمل نہیں ہے، اس کو نسبت دے دین سے. آپ کرو کوئی اس کو واقع خدا اپنے خدا کے درمیان اس کو دین سمجھتا ہے، وہ دین سمجھ کے کر رہا ہے تو وہ اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، آپ اپنے عمل کی ذمہ دار. لہٰذا ہر شخص جس کے اوپر احکام مرتب ہو رہے ہیں وہ اپنی تشخیص کے لحاظ سے عمل کرے گا. مرحوم اخوی این را تو الفقه نوشتن، مرحوم بھائی نے الفقه میں اس کو لکھا ہے. اما غالبا فقها اشکال میکنن، غالباً فقہا یہاں پر اعتراض کرتے ہیں. نظر مثبتی ندارم در این. مجھے بھی مثبت نظریہ نہیں رکھتا ہوں میں اس سلسلے میں. اگر نه وظیفه ندارید، چون در معصیت که یکشم بدعته، معصیت میں فاعلی فاعلی ہونی چاہیے تب آپ اس کو کچھ بیان. اگر یک کسی داره آب متنجس میخوره اما نمیدونه ایک انسان ہے کہ جو متنجس پانی پی رہا ہے اور اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ متنجس ہے، اما اگر تو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. متنجسه نمیدونه حرامه یا لیکن ایک دفعہ ہے محل نمیده، اون وقت نهی کہ انسان کو معلوم ہے کہ پانی متنجس ہے اور وہ حکم شرعی نہیں جانتا یا حکم شرعی جانتا ہے اس پہ متوجہ نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا، تو آپ بیان کریں گے. بیان احکام واجب کفایی، کیونکہ بیان احکام واجب کفائی ہے. وقت که نباشه بر تک تک افراد واجب. لہذا اگر وہ منصوب کفایہ یعنی کفایت کی حد تک بیان نہیں ہوا ہے تو سب پہ واجب ہو جائے گا. مگر موضوعات خاصه مهمه مثل قتل و اینا، لہذا واجب نہیں ہے مگر یہ کوئی ایسا عمل جو واقعا خون تک پہنچ جائے، قتل یا ناموس تک پہنچ جائے. من میدونم این قاتل پدرش این نیست، مثلا ولی این موضوعه. ایک انسان کسی کو اپنے باپ کا قاتل سمجھ کے قتل کرنا چاہتا ہے اور آپ کو معلوم ہے یہ قاتل نہیں ہے، تو آپ یہاں چونکہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہے لیکن چونکہ قتل کی بات ہے، نفس کی بات ہے، تو یہاں بیان کرنا چاہیے. جاهل به احکام نه جاهل به موضوعات. اگه کسی داره نماز جاہل احکام کو ارشاد کرنا ضروری ہے. بدنش پر خونه اما نابیناست نمیدونه، من واجبه بهش بگم لباسات و بدن. مثلا کوئی انسان نابینا ہے، اس کا پورا لباس جو خونی ہے، مجھ پر واجب نہیں ہے کہ میں جا کے اس کو بتاؤں کہ تمہارا لباس خونی ہے. در موضوعات موضوعات میں تنبیہ واجب نہیں ہے، احکام واجب کفایی کیونکہ ہاں میں بیان احکام کو بیان کرنا واجب کفایہ ہے. بله. خود ائمه علیهم السلام قبلش پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ خود ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام وسلم معاشرت داشتن، ناوغین کے ساتھ رکھتے تھے، بات کرتے تھے. ترک معاشرت نہیں کیا ائمہ نے، بیشتره. کیونکہ ترک معاشرت کا نقصان زیادہ ہے. ممکنه تأثیر یه وقتی یه روزی کیونکہ معاشرت کے ساتھ ملنے جلنے کے ساتھ بالآخر کچھ مدت پہ اثر ہو سکتا ہے. معاشرت نه، سیره معصومین علیهم سیرت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام یہی ہے کہ وہ معاشرت کو ختم نہیں کرتے تھے، ملنے جلنے کو ختم نہیں کرتے تھے. ببخشید بله بفرمایید. روایات اعتبار سندی نداره، فقهام بهش عمل نکردن تا از اون جهت اعتبار داشته باشه. اس روایت کے اعتبار شرعی تو ہے نہیں، فقہاء نے بھی اس کے اوپر عمل نہیں کیا ہے، لہذا اس لحاظ سے بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے.
بله بالنتیجه وقتی که خانومت داره نماز میخونه رو سرش پس رفته اما نمیدونه خاتون نماز پڑھ رہی، اس کی روسری جو ہے پیچھے ہٹ گئی ہے، آپ پر واجب نہیں جا کے بیان کرنا؟ ہاں اینا احکام آره چرا؟ نه میدونم ہاں یہ مسئلہ ایک مسئلہ ہے یہاں پہ کہ مرحوم شیخ نے مقاصد نے اس پر کہا ہے اور رد ہو گئے، اور جنہوں نے مقاصد کی شرح کی انہوں نے سلسلے میں بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہ نہیں کرنا منکر سے واجب ہے، اس میں کوئی شک، لیکن کیا روکنا منکر سے یہ بھی واجب ہے، یعنی معنی ہونا، اس کو عمل سے معنی ہونا، یعنی میں کوئی ایسا عمل کروں کہ یہ جو منکر کو انجام دے رہا ہے اس کو انجام نہ دے سکے. میں مثال کے طور پر کوئی نجاست کھا رہا ہے، میں اسے کہوں نجاست نہ کھاؤ، لیکن کیا میں آ کر اس کے ہاتھ سے گلاس لے لوں؟ نہیں. شیخ فرمودن وحل دفعه کرفعه یہ عبارت شبیہ ہے، ایک طرح کی عبارت شیخ نے کی، اس پہ کچھ یعنی کوئی ایسا عمل کرے کہ منکر نہ ہو، انجام ہی نہ پائے، یہ واقعا اسی طرح احکام کے لیے واجب ہے یا نہیں، یہ کہہ کر رد ہو گئے. اصل مسئلے کو خود اپنی رائے بھی پیش نہیں کی ہے. اگر میں کوئی ایسا عمل انجام دے سکتا ہوں کہ حرام انجام نہ ہو، کیا واجب ہے؟ دفع نہیں، دفع و رفع کی بحث یہی ہے، وہاں پہ نظر نہیں دی ہے انہوں نے. اختلافی مسئلہ ہے، شدید اختلافی مسئلہ ہے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.